بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں آپ نے قوموں کے بارے میں پڑھا اور ان کا اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، ان چیزوں کو آپ نے پڑھا اور جانا اور پرکھا اور اس کا مطالعہ کیا کہ قوم سمود نے اللہ کے نعمتوں کا کما حقہ شکر جو اسے ادا کرنا چاہیے تھا ان لوگوں نے ادا نہیں کی، اور وہ اس وہم اور گمان میں تھے کہ انہیں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، انہیں مرنا نہیں ہے، وہ انہی محلات میں اور انہی باغات میں رہیں گے۔ چنانچہ جب یہ چیزیں ان کے ذہن و دماغ میں راسخ ہو گئیں تو وہ طغیانی سرکشی اور ناشکری میں اس قدر بڑھ گئے کہ انہوں نے وہ کام انجام دینا شروع کر دیا جس کو ایک انسان دیکھے اور سنے تو تھرا جائے اور انسانیت شرمسار ہو جائے۔ ظلم اور جور ان میں عام ہو گیا، ان میں کا بڑا چھوٹے کو دبا رہا تھا اور ظلم کر رہا تھا، اور سب سے بڑا ظلم کہ جس اللہ کی دی ہوئی نعمت کو وہ کھا رہا تھا، جس اللہ نے انہیں عزت و شرافت بخشی اور انہیں نعمتوں کی نوازش کی، اس اللہ کی عبادت کو ترک کر کے غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ انسان کھائے کسی کا اور گائے کسی کا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کسی انسان پر احسان کرتا ہے اور وہ شخص اپنے محسن کا شکر نہیں بجا لاتا تو دوبارہ وہ انسان اسے چڑھنے نہیں دیتا، اپنے پاس آنے نہیں دیتا اور اس کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت ایک ایسی ذات ہے کہ اس نے انسان کی ناشکری اور کفر کے باوجود کھانے کے لیے دے رہا ہے، انہیں رہنے کے لیے دے رہا ہے، انہیں وہ ساری چیزیں فراہم کر رہا ہے جس کی وہ محتاج ہے، جس کی اسے ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ جب جب اس دنیا میں ظلم پنپا، فساد زمین میں برپا ہوئے اور بگاڑ
اور برائیاں جنم لیں تو اللہ رب العزت نے اس سرزمین سے برائیوں کو، فساد کو، ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے اپنے نائبین کو، اپنے رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہاں جو ظلم ہے، وہاں جو فتنہ و فساد ہے، وہاں جو برائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے، اور انسان کی عبادت سے نکل کر بندے کی بندگیت سے نکل کر ایک اللہ کی بندگیت میں آ جائے، ایک اللہ کو ماننے والا ہو جائے، اور وہ سر جھکائے تو صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، جس طرح سے نوح علیہ السلام کو ان کی امت کے پاس بھیجا، اور اسی طرح سے عاد کے پاس رسول بنا کر بھیجا، اور دیگر نبیوں کو ان کے قوموں کے پاس بھیجا، تاکہ وہ اپنی قوم کو سمجھائے، بجھائے، اور ان کے اندر سے جو فساد ہے، جو کرپشن ہے، جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو ختم کرے۔ حضرت صالح علیہ السلام انہی کی قوم کا ایک فرد تھا، جو انہی میں پیدا ہوئے اور انہی میں جوان ہوئے، انہی میں پلے بڑھے، سب چیز انہی کے اندر ہوئی، اور جب ان کو ان کے معاشرے کے لوگ، ان کے والدین دیکھتے تھے تو وہ یہ خیال کرتے تھے، وہ یہ گمان کرتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر بہت ہی بڑا آدمی بنے گا، اس کے پیچھے لوگ چلیں گے اور ان کو لوگ سلام کریں گے، ان کا ایک شان ہوگا، ان کی ایک عزت ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا، جو کہ اس دنیاوی عزت سے بڑھ کر ہے۔ صالح علیہ السلام وَأَرَادَ اللَّهُ أَن يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولًا كَمَا أَرْسَلَ إِلَى أُمَّةِ نُوحٍ وَأَرْسَلَ إِلَى عَادٍ رَسُولًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ ان کے پاس ایک رسول کو بھیجیں، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت میں رسول کو بھیجا اور قوم عاد میں رسول بنا کر بھیجا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کفر کے سلسلے میں راضی نہیں ہوتا، کفر پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے راضی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، اللہ تبارک و تعالی زمین میں فساد کو نہیں پسند کرتا۔ وَكَانَ فِيهِمْ رَجُلُ اسْمُهُ صالح، اور ان میں ایک آدمی تھا، ان کا نام صالح تھا۔ وُلِدَ فِي بَيْتٍ شَرِيفٍ وَنَشَأَ عَلَى عَقْلٍ وَصَلَاحٍ، جو ایک باعزت گھر میں پیدا ہوئے اور عقل و صلاحیت کے ساتھ، عقل و صلاح کے ساتھ پروان چڑھے۔ وَكَانَ وَلَدًا نَجِيبًا جِدًّا، اور وہ بہت ہی زیرک تھے۔ وَكَانَ وَلَدًا رَشِيدًا جِدًّا، اور وہ بہت ہی ہونہار تھے۔ یشیر الیہ الناس، لوگ ان کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے، هَذَا صَالِحٌ هَذَا صَالِحٌ، یہ صالح ہے، یہ صالح۔ وَكَانَ لِلنَّاسِ فِيهِ رَجَاءٌ كَبِيرٌ، اور لوگوں کی ان سے بڑی امیدیں تھیں۔ یقولون، اور وہ کہتے تھے، سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ، ان قریب ان کا ایک مقام ہوگا، ان کا ایک مرتبہ ہوگا۔ يَرَى النَّاسُ أَنَّ صَالِحًا يَكُونُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ صالح علیہ السلام کا
ایک صالح علیہ الصلوۃ والسلام ان کے شرفا میں سے ہوں گے، اور وَيَكُونُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، اور ان کے اغنیا میں مالداروں میں سے ہوں گے۔ وَيَرَوْنَ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ وَبُسْتَانٌ كَبِيرٌ، اور ان قریب ان کا ایک خوبصورت محل ہوگا اور ان کے لیے ایک بڑے باغ ہوں گے۔ وَيَرَى أَبُوهُ أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ مَالًا عَظِيمًا وَيَخْرُجُ فِي النَّاسِ، اور ان کے والد صاحب یہ گمان کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا اپنی عقل سے بہت زیادہ مال کمائے گا اور لوگوں میں وہ نکلے گا۔ يَخْرُجُ عَلَى فَرَسٍ وَوَرَاءَهُ الْخَدَمُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وہ گھوڑے پر نکلے گا اور ان کے پیچھے خدام ہوں گے اور لوگ ان کو سلام کریں گے۔ وَيَقُولُونَ هَذَا ابْنُ فُلَانٍ هَذَا ابْنُ فُلَانٍ، اور لوگ کہیں گے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ وَكَمْ يَكُونُ السُّرُورُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ، اور ان کے والد کی کیا خوشی ہوگی جب وہ لوگوں کو کہتے ہوئے سنے گا، یقولون انہ سعید جدا، کہ وہ کہیں گے کہ یہ بہت نیک بخت ہے۔ ان ابنہ غنی جدا، ان کا بیٹا بہت ہی مالدار ہے۔ ولیکن اللہ اراد غیر ذلک، لیکن اللہ نے ارادہ کچھ اور ہی کیا ہے۔ ان اللہ اراد ان یشرفہ بالنبوۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کیا ان کو نبوت سے سرفراز کرے۔ وَيُرْسِلَهُ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ان کو اپنی قوم کے پاس بھیجے، لِيُخْرِجَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں لے کر آئے۔ وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ شَرَفٌ، اور کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی عزت ہے؟ وَهَلْ فَوْقَ ذَلِكَ كَرَامَةٌ، کیا اس سے بھی بڑھ کر کوئی کرامت ہے، کوئی عزت ہے؟ کہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی شرافت ہے یا اس سے بھی بڑھ کر کوئی کرامت؟